سورۃ البقرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ پاک میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ ہی نازل ہوئی۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کی برکت یہ ہے، فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری وہ پڑھ لیا کرے تو وہ 2 آیتیں اس کو ناگہانی آفات سے حفاظت کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کی ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا جو دن میں اپنے گھر میں دن کے وقت سورۃ البقرہ پڑھے گا تو تلاوت کی برکت سے 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جو رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے گا شیطان 3 راتوں تک اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ تو سورۃ البقرہ جو ہے اس میں بڑے فضائل ہیں اور بہت سے واقعات ہیں، ضرور اس سورت کو پورا تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا۔ شروع اس کا ہوتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ قرآن مجید میں 29 صورتیں 29 وہ اس طرح کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، یہ راز ہے، اور اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے وہ انسان نہیں جانتا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت راز کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرتا ہے، اور انسانوں کو بتانا اس میں مقصود نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کو ان حروف مقطعات کا پتہ نہیں ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیر مفید کلام فرما رہا ہے، اور جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو حروف مقطعات اس میں بیان کیے گئے الف لام میم کے ساتھ، جس کا راز اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب جانتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شک اس میں ہوتا ہے جس کی سچائی پر کوئی دلیل نہ ہو، اور قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی پر اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں، ہر نسل میں وہ دلائل قائم دائم رہے۔ قرآن مجید کا آج تک بغیر کسی تردد کے موجود ہونا اور ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہ ہونا، اس سے بڑی حقانیت کی کیا دلیل ہوگی؟ تو یہ سارے دلائل دیکھ کر بھی اگر کوئی قرآن پاک کی عظمت کو نہ مانے تو سن لو، آنکھوں سے نابینا اگر کہے سورج نہیں ہے تو اس کے کہنے سے سورج کی موجودگی پہ شک نہیں کیا جا سکتا، سورج تو ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر کوئی قرآن پاک کی سچائی پہ شک کرے تو یقیناً اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ قرآن مجید لا ریب فیہ۔ پھر جو فرمایا گیا ھدی للمتقین، اور اسی سورت کی آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا ھدی للناس۔ This Quran is an invitation of goodness for the entire humanity. ھدی للناس، each and every person on the face of earth. ھدی للمتقین، only for those who fear Allah. ھدی للمتقین، ھدی للناس، 2 ٹرمینالوجیز ہیں کہ ہے یہ قرآن ہدایت تمام انسانوں کے لیے، لیکن سمجھ ان کو آتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زیادہ فائدہ ان کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ھدی للمتقین۔